قرآن میں ایک جو دوسری نصیحت اور دوسری بات کہی گئی ہے اصول کے طور پر، وہ یہ ہے کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو لوگ رحمان کی نصیحت سے اعراض کرتے ہیں تو پھر ہم ان کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ اس کا ترجمہ لوگوں نے اس طرح بھی کیا ہے کہ جو لوگ نمازوں سے غافل ہو جاتے ہیں، جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اوپر شیطان مسلط کر دیتا ہے۔ آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ پھر وہی شیطان ان کا ساتھی بن جاتا ہے اور پھر وہی شیطان ان کو راہ دکھاتا پھرتا ہے۔ لیکن جب وہ ہمارے پاس آئیں گے تو پھر افسوس کے ساتھ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ کاش کل دنیا میں میرے اور تمہارے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب تو وقت گزر چکا، تم ظالموں میں سے تھے اور تم اب اپنے ظلم کا مزہ چکھو۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی نصیحتوں سے غافل ہو جائے تو خدا کا یہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر شیطان مسلط کر دیتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ دیکھیے، بتانے والے ہمیں اور آپ کو اللہ کی بات، رسول کی بات بتاتے رہتے ہیں، بتانے والے نصیحت کرتے رہتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ پہلے ہم اسے صرف ہلکے پھلکے انداز میں نظر انداز کرتے ہیں، پھر ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک وقت کی نماز چھوڑتے ہیں، پھر 2 وقت کی نماز چھوٹی، اور اس طرح نماز چھوٹنے کا سلسلہ قائم ہو گیا۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ نماز چھوڑنا ہماری عادت بنتی ہے، اور اب جب یہ عادت بن جاتی ہے تو ہم ترک صلاۃ کو جسٹیفائی کرنے لگتے ہیں۔ اب تک تو یہ غلطی سے چھوٹ رہی تھی، دھیرے دھیرے وہ عادت بنی، اور عادت بننے کے بعد جب وہ ہماری شخصیت کا حصہ بن گئی، بری عادتیں، نصیحت کی باتوں سے اعراض کرنا، اوائڈ کرنا، اچھی باتوں کو فراموش کرنا، جب یہ چیزیں ہماری عادت کا حصہ بن گئی تو اب ہم اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں اور اس کو اس قسم کے الفاظ میں بیان کرنا شروع کرتے ہیں کہ بھائی ہم جیسے ہیں ہم ویسے ہی رہیں گے، میرا طریقہ ہے، میری زندگی ہے، اللہ نے مجھے زندگی دی، میں جیسے چاہوں ویسے گزاروں۔ موجودہ زمانے کے نوجوانوں کا اور موجودہ زمانے کے انسان کا یہ ایک عام سلوگن ہے، وہ یہ ہے کہ یہ میری زندگی ہے، میں چاہوں جیسے گزاروں، یہ میرا وقت ہے، میں جیسے چاہوں اس کو اسپینڈ کروں۔ یہ لمحہ کب آتا ہے؟ یہ دراصل بے حسی کا لمحہ ہے، یہ ڈھٹائی اور انسینسٹیو اسٹیٹ کا مومنٹ ہوتا ہے، جب آپ بالکل انسینسٹیو ہو جاتے ہیں، غلطی کرتے کرتے، برائی کرتے کرتے اس پر اتنا زیادہ جم جاتے ہیں کہ اب برائی نہیں لگتی ہے، جھوٹ نہیں لگتا ہے، نماز کا ترک کر دینا، نماز کا ترک کرنا نہیں معلوم ہوتا ہے، بلکہ وہ عادت بن جاتی ہے، اور جو چیز عادت بن جاتی ہے اس کو آدمی جسٹیفائی کرنے لگتا ہے۔ یہی وہ مومنٹ ہے جبکہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے، یعنی اب وہ اور گمراہ سے گمراہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ ایک مسلمان ہے، وہ اپنے مسلمان ہونے کا اعتراف بھی کرتا ہے، وہ مانتا بھی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اس کے باوجود کون سی چیز ہے جو اس کو سجدہ ریز ہونے سے روک دے؟ کون سی چیز ہے جو اس کو مسجد کے دروازے پر پہنچنے سے روک دے؟ کون سی چیز ہے جو بار بار قرآن اور سنت اور رسول کی تعلیمات سامنے آنے کے باوجود اس کے اندر حس کو نہیں جگاتی ہے، اس کے اندر حرکت پیدا نہیں کرتی؟ دراصل یہ وہی اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، جبکہ آدمی ڈھیٹ ہو جاتا ہے، سرکشی کرنے لگتا ہے۔ ایک چیز ہے غلطی، اور دوسری چیز ہے غلطی پر سرکشی کا اضافہ۔ غلطی کیا ہے؟ غلطی جب آدمی اگنورنس میں کوئی کام کر دے، غلطی جب آدمی بھول چوک میں کچھ کر دے، ایک وقت کی نماز غلطی سے چھوٹ گئی ہو، دین کا کوئی حکم غلطی سے چھوٹ گیا ہو، جنت کی یاد کسی وقت غلطی سے ذہن سے محو ہو گیا ہو، یہ غلطی ہو رہی ہے، لیکن اب ہم جان بوجھ کر بھلانے لگے تو اب یہ غلطی نہیں ہوتی ہے، اسے ہی دراصل گناہ اور سرکشی کہتے ہیں۔ اور جب ایک بندہ گناہ پر جم جائے تو پھر اللہ تعالیٰ شیطان مسلط کر دیتا ہے۔ اس کو جانچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اذان کی آواز آپ کے کان میں پہنچے لیکن آپ کے اندر نماز پڑھنے کی تڑپ پیدا نہ ہو۔ کوئی شخص آپ سے بار بار چیخ کر کہے کہ قرآن خدا کی کتاب ہے، اس کو اٹھاؤ اور اس سے اپنے لیے نصیحت معلوم کرو، لیکن اندر سے قرآن اٹھانے کا جذبہ پیدا نہیں ہو رہا، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے اوپر شیطان مسلط ہو چکا۔ اور اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل دوبارہ جبراً، زبردستی مسجدوں میں داخل ہونا، زبردستی ایسے لوگوں سے دوستی کرنا جو اللہ کی یاد میں جینے والے ہوں، جن کی صحبت میں بیٹھ کر قرآن اور حدیث آدمی سن سکتا ہو۔ زبردستی یعنی طبیعت نہیں چاہے گی کہ آدمی نماز پڑھے، طبیعت نہیں چاہے گی کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا جائے، لیکن اب جبراً، جیسے آدمی کوئی دوا لیتا ہے جبراً، جب آدمی جبراً اس پروسیس سے اپنے آپ کو گزارے گا کچھ دنوں تک تو پھر ایسا ہوگا کہ اس کا دل نرم ہونے لگے گا، اور اب نصیحت کی باتیں
قرآن کی باتیں اس پر اثر کرنے لگیں۔ اس سلسلے میں قرآن کے چیپٹر لقمان، سورہ لقمان میں ایک بہت اہم ترین نصیحت ہے، بہت اہم بات ہے جو ہم تمام لوگوں کو غور کرنا چاہیے، ہمیں اس پر سوچنا چاہیے کہ ہم اس معاملے میں کہاں پر کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهُ هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ان چیزوں کے خریدار بن جاتے ہیں جو غافل کر دینے والی ہیں، جو ان چیزوں کو، ان باتوں کے خریدار بن جاتے ہیں جو غافل کر دینے والی ہیں، تاکہ وہ اللہ کی راہ سے بغیر سوچے سمجھے ہٹا دیں، یعنی کوئی دلیل نہ ہو، کوئی آرگومنٹ نہ ہو، بغیر سوچے سمجھے خود بھی اپنے آپ کو راہ خدا سے ہٹا دینا اور دوسروں کو بھی ہٹا دے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب ایسے لوگوں کے پاس ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ گھمنڈ کے ساتھ اپنے چہرے کو، اپنے منہ کو اس طرح موڑتے ہیں جیسے کہ انہوں نے سنا ہی نہیں، جیسے کہ ان کے کان بہرے ہیں، جیسے کہ وہ بالکل بہرے ہیں، وہ سن نہیں سکتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو خوشخبری دے دو دردناک عذاب کی۔ اس آیت میں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ ایک لفظ آیا ہے، ایک اصطلاح آئی ہے لہو الحدیث۔ مفسرین نے اس پر بحث کیا ہے کہ لہو الحدیث کیا ہے۔ لہو الحدیث کے معاملے میں بہت ساری آراء، بہت ساری اوپینین ہے۔ عبداللہ بن عباس نے لہو الحدیث سے مراد غنا کا، لہو الحدیث کا مطلب ہے غافل کر دینے والی باتیں، گمراہ کر دینے والی باتیں، راہ ہدایت سے ہٹا دینے والی باتیں۔ لیکن ایک اصول یہ ہے، مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی آیت کا پس منظر ایک خاص ہے لیکن ان میں جو الفاظ ہیں وہ بالکل عام ہیں تو پھر حکم بھی عام ہو جائے گا۔ لہٰذا لہو اور شغل کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ سے ہٹانے والی ہو وہ درجہ بدرجہ لہو الحدیث میں شامل ہو جائیں گے۔ لہذا حسن بصری لہو الحدیث کی تعریف میں یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد سے اور اللہ کے ذکر سے غافل کر دے وہ لہو الحدیث ہے، خواہ وہ قصہ گوئی ہو، بیٹھ کر گپ شپ لگانا ہو، ہنسی مذاق کی باتیں ہوں، گانا بجانا ہو، انٹرٹینمنٹس کی محفلیں ہوں، کوئی ایسے لٹریچرز ہوں جو آدمی کو غافل کر دے، وہ تمام کی تمام چیزیں دراصل لہو الحدیث ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ لہو الحدیث کے خریدار بنے، غافل کر دینے والی چیزوں کے خریدار بنے تاکہ وہ اللہ کی راہ سے بغیر سوچے سمجھے لوگوں کو غافل کر دے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ دیکھیں موجودہ زمانے میں لہو الحدیث اور اللہ سے غافل کر دینے والی چیزیں کیا ہیں؟ وہ تمام انٹرٹینمنٹ کی چیزیں جو آپ کو اللہ کی راہ سے اور اللہ کی یاد سے غافل کر دیں، وہ تمام کتابیں، وہ تمام لٹریچرز، وہ تمام نیوز پیپرز، وہ تمام آڈیوز اور ویڈیوز جو آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیں، وہ تمام کی تمام محفلیں، میٹنگز، بیٹھک، تقریروں کے محفلیں، جلسے، جلوس، تمام چیزیں، وہ تمام چیزیں جو کسی نہ کسی طرح اللہ کی یاد سے غافل کر دیں، یہ سب کے سب دراصل لہو الحدیث ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ لہو الحدیث کے خریدار بنے، اللہ سے غافل کر دینے والی چیزوں اور باتوں کے خریدار بنے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ دیکھیں جو باتیں ہوتی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو نصیحت والی بات ہوتی ہے اور ایک بات وہ ہوتی ہے جسے آپ انٹرٹینمنٹ کہہ سکتے ہیں۔ نصیحت والی باتوں میں ہمیشہ سننے والوں کو رسپانسبلٹی سکھائی جاتی ہے، اسے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے دنیا میں ہمیشہ نصیحت والی باتوں کے خریدار اور نصیحت والی باتوں کے سننے والے ہمیشہ کم رہے ہیں۔ ہمیشہ ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ رہی ہے جو انٹرٹینمنٹس کی باتوں کو پسند کرتے ہوں، سطحی اور چیپ گفتگو کو وہ بہت زیادہ پسند کرتے ہوں، جن میں ان کی رسپانسبلٹیز کو نہ بتایا جاتا ہو، جن باتوں میں ان سے یہ نہ کہا جاتا ہو کہ یہ چیز کرنا چاہیے اور یہ چیز نہیں کرنا چاہیے، تو پھر ایسی باتیں اور ایسی محفلیں لوگوں کے لیے پسندیدہ باتیں اور پسندیدہ محفلیں ہوتی ہیں۔ قرآن میں جو اہم بات یہ کہی گئی ہے کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ میں خود ایک آدمی ذاتی طور سے لہو الحدیث میں پھنسا ہوا ہے، یعنی وہ غفلت میں پڑا ہوا ہے، بددینی میں پڑا ہوا، لیکن اب اس سے آگے بڑھ کر وہ دوسروں کے لیے بھی لہو الحدیث بن جائے۔ پوائنٹ نوٹ کیجئے، ایک تو یہ ہے کہ آدمی خود غفلت میں پڑا ہوا ہے، خود بے دینی کا شکار ہے، خود گمراہی کا شکار ہے، لیکن اب وہ اس سے آگے بڑھ کر دوسروں کو بھی غفلت میں ڈال رہا ہے، دوسروں کو بھی دین کے راستے سے بھٹکا رہا ہے، دوسروں کو بھی وہ ایسی چیزوں میں پھنسا رہا ہے کہ آدمی
جانے یا نہ جانے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خدا سے غافل ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ایسے لوگ سب سے بڑے مجرم ہیں اور ان کے لیے سخت ترین عذاب کی خوشخبری دے دو۔ دیکھیے سب سے بری نفسیات گھمنڈ کی نفسیات ہے، سب سے بری نفسیات گھمنڈ کی نفسیات ہے، یعنی تکبر، ایروگنس۔ ایروگنس کرتا یہ ہے کہ جو آدمی ایروگنٹ ہوتا ہے اس کے سامنے جب کوئی بات پہنچتی ہے تو ان باتوں پر وہ کان نہیں دھرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ باتیں میرے لیے نہیں ہے، مجھے سننے کی ضرورت کیا ہے، وہ کسی بھی حقیقت کا اعتراف نہیں کرتا اور وہ اس کو ٹھکراتا رہتا ہے۔ اپنی گھمنڈ کی وجہ سے وہ ہر حق کی بات کو اور ہر نصیحت کے معاملے میں یہ رویہ اختیار کرتا ہے کہ جیسے کہ اس نے سنا ہی نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں دردناک عذاب ہے۔ آدمی اپنے آپ کو جانچ سکتا ہے، اس کا بالکل آسان طریقہ ہے، جب آپ کی نفسیات نصیحت پذیر ہو، جب کہیں بھی نصیحت ہو، کوئی بھی شخص کر رہا ہو، خاص سڑک پر چلتا ہوا یا مسجد کے ممبر سے یا کسی بھی کارنر پر کھڑے ہو کر ایک شخص کوئی بات نصیحت کی کرتا ہو اور وہ نصیحت کی بات آپ کو اٹریکٹ کرنے لگے، اس بات کی طرف آپ کھینچنے لگے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ ابھی آپ کا نفس سلامت ہے، آپ صحیح راستے پہ ہے، آپ تھوڑی محنت کر کر اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہو کہ ایک بات ہوتی ہو لیکن آپ کے اندر ایک ڈھٹائی کی نفسیات پیدا ہو، آپ اس طرح کا باڈی لینگویج بناتے ہو جیسے کہ آپ سن ہی نہیں رہے ہو، آپ کے اندر سے ایسی فیلنگز آتی ہو کہ یہ کیا بکواس کر رہا ہے، یہ کوئی بات ہے جو سنی جائے، آخر یہ مجھے کیوں اتنی بات سمجھا رہا ہے، تو جب اس طرح کی بات ذہن میں پیدا ہونے لگے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے اندر گھمنڈ کی نفسیات پیدا ہو گئی ہے، اور جس آدمی کے اندر گھمنڈ کی نفسیات ہو وہ کبھی بھی راہ ہدایت کو اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے آپ کو دینی راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔